بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہماری 32ویں ویڈیو ہے۔ 31ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور ان ویڈیو کو آپ تمامی اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ہمارے نبی کے بارے میں جانیں۔ 31ویں ویڈیو میں نے یہ بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں جو بڑے بڑے سردار کفار کے تھے وہ مارے گئے، جس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور جو مارے نہیں گئے تھے وہ قیدی بنا کر لائے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ سے فدیہ لیا، فدیہ لے کے آزاد کر دیا، اور کتنے دوسرے لوگوں کو بغیر فدیہ لیے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی جنگ میں حضرت عباس بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا، مال کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے غیب کی بات بتائی کہ تم جنگ میں آنے سے پہلے اپنی بیوی سے تم نے کیا کہا تھا اپنی بیوی سے، اور تم نے اپنی بیوی کے پاس جو پیسے رکھے تو اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت عباس جب یہ سنتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے بھتیجے وغیرہ تھے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اب آئیے 32ویں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جنگ احد یہ ہوا، یہ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ جو ہوئی اس کا سبب کیا ہے؟ اصل سبب جنگ احد جو ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو بدر میں لوگ مارے گئے تھے وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی، جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اور احد پہاڑ کے پاس وہ لوگ آئے، اور احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اور ابو جہل کا بیٹا اور امیہ بن خلف کے بیٹا یہ لوگ ابو سفیان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور مسلمانوں سے بدلہ لینا فرض ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے باپ بیٹے بھائیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اس کی وجہ سے لوگ ابو سفیان کے پاس آئے۔ ابو سفیان بہت بڑا کفار کا سردار تھا اور بہت بڑا دشمن اسلام تھا، مگر جناب ابو سفیان بعد میں یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر ابو جہل کا بیٹا اور امیہ بن خلف کا بیٹا ابو سفیان کے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے اور بدلہ لینا ہے۔ اس کی وجہ سے ابو سفیان ان کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ 3000 لوگوں کو تیار کرتا ہے، 3000 لوگوں کو تیار کر کے مدینے پہ چڑھائی کی تیاری کر دیتا ہے۔ 3000 لوگوں کو لے کے مدینے پہ چڑھائی کی تیاری یہ بندہ ابو سفیان کرتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کو، کہ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو خبر سنائی، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی جو ہے حفاظت کرنے لگے اور پہرے داری کرنے لگے، اور مدینہ کے چاروں طرف یہ لوگ جاگ کے پہرے داری کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کفار ابو سفیان جو ایک لشکر لے کے آ رہا ہے یہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا جائے، یہ جو ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے کیا جائے؟ تو مشورہ آپ نے جب کیا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ان ظالموں سے مدینے میں رہ کے ہم ہی جنگ کی جائے، یعنی مدینے سے باہر نہ جایا جائے، شہر میں رہ کے جنگ کیا جائے۔ کچھ نوجوان جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم باہر جا کے مدینے سے باہر جا کے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام 1000 لوگوں کو لے کے شہر سے باہر چلتے ہیں، 1000، اور کفار ادھر 3000 تھے۔ جب میرے نبی علیہ السلام شہر کے باہر نکلتے ہیں تو یہودیوں کا ایک ٹولی آتی ہے، ایک گروپ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، مگر میرے نبی علیہ السلام امداد لینے سے، ان کی مدد لینے سے انکار فرمایا۔ اس کے بعد
جو منافقین کا جو سردار تھا، بہت بڑا دشمن رسول عبداللہ بن ابی، وہ بھی 300 لوگوں کو لے کے آیا، اور 300 لوگوں کے ساتھ وہ بھی آیا تھا، مگر اس نے ایک مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کے، شہر میں رہ کے جنگ کیا جائے، مگر میرے نبی نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا، تو یہ ظالم جو 300 لوگوں کو لے کے اللہ کے نبی کے ساتھ آیا تھا، یہ 300 لوگوں کو لے کے ہٹ جاتا ہے۔ جب 300 لوگوں کو لے کے یہ اللہ کے نبی سے ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ میں نہیں دوں گا، 300 لوگوں کو لے کے یہ ظالم چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے، وہ قبیلے، کچھ قبیلے، تقریباً 2 قبیلے، ان لوگوں نے جب رئیس المنافقین، منافقین کے جو سرداروں کی جب بات سنی، عبداللہ بن ابی کی بات، وہ لوگ بھی جانے کی تیاری کرنے لگے، وہ لوگ بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ بھی جانے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، پھر سے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر جو یہ منافقین کا جو سردار تھا، یہ 300 لوگوں کو لے کے چلا جاتا ہے، کل ملا کے 700 لوگ بچتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ احد کی طرف ارادہ کرتے ہیں، اور کفار جو تھے، آپ کے ساتھ لڑائی کرنے والے جو کفار تھے، 3000 کے ساتھ جو آئے تھے، وہ احد پہنچ چکے تھے، اور 2 دن پہلے سے پہنچ کے وہاں پہ پہاڑ پہ ڈیرا ڈال چکے تھے، پہاڑ پہ پڑاؤ ڈال چکے تھے، ڈیرا ڈال چکے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن کے بعد تیسرے دن آپ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ آپ رکتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی تیاری فرماتے ہیں، اور اپنی جو لشکر تھا، لشکر کو تیار فرماتے ہیں آپ۔ اس کے بعد تیار فرمانے کے بعد 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر تعینات کرتے ہیں، اس لیے تعینات کرتے ہیں تاکہ کوئی اگر حملہ کرنا چاہے تو یہ تیر انداز ان کے حملوں کو روک سکے۔ اس کی وجہ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کی، جنگ کے جو ساز و سامان اور جو رول، جو قاعدے، جو نیم ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے لشکر کو تیار کیا، سیٹنگ کی، اور 50 لوگوں کو پہاڑ پہ لگا دیا تاکہ یہاں سے کفار اگر آئیں تو وہاں سے وہ کفاروں کو روک سکے۔ اور میرے نبی نے جو 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پہ لگایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اترنا تو بغیر میرے حکم پائے ہوئے تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ جو 50 تیر انداز تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو، یہاں پہ کھڑے رہنا، تعینات رہنا، اور یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ مگر جب جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جنگ کی ابتدا اس طور پہ ہوتی ہے کہ ابو عامر اوسی جو تھا، وہ مدینہ میں تھا، وہ بڑا پارسا مانا جاتا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ وہ سامنے آتا ہے، آنے کے بعد للکارتا ہے انصار کو، مہاجرین کو، مسلمانوں کو للکارتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، للکارتا ہے، اور للکارتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ لوگ، ان لوگوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی مسلمانوں پر۔ جب تیروں کی بارش مسلمانوں پہ شروع کر دی تو مسلمانوں میں سے حضرت علی نکلے اور حضرت حمزہ نکلے، کیونکہ سرداروں میں سے، کفار کے سرداروں میں سے ایک طلحہ بن طلحہ وہ آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ یہ اس کا بھائی جو عثمان بن طلحہ، وہ بھی جب دیکھتا ہے اس کا بھائی ڈھیر ہو گیا، وہ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو بھی ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس جنگ کا رخ جو
جو رخ اختیار کرتی ہے یہ جنگ، اس کے بڑے انوکھے انداز ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب انداز میں یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اور کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اس جنگ کے تعلق سے میں اس کو آگے بیان کروں گا۔ اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔